فوج میں کوئی افسر ذاتی مفاد یا مخصوص سیاسی ایجنڈے کو پروان چڑھاتا ہے تو پاک فوج کا خود احتسابی کا نظام حرکت میں آتا ہے. ذمہ داروں کو ان کے اعمال کا جواب دینا پڑتا ہے. فیض حمید کیس اس بات کا ثبوت ہے ناظرین کہ پاک فوج کسی کی خلاف ورزی کو کس قدر سنجیدگی سے لیتی ہے. ترجمان پاک فوج نے 5 ستمبر 2024 کو پریس کانفرنس میں کیا کہا تھا، آپ کو وہ بھی دکھا دیتے ہیں. ٹاپ سٹی کیس میں ریٹائرڈ آفیسر کے خلاف باضابطہ طور پر درخواست موصول ہوئی. متعلقہ ریٹائرڈ آفیسر نے پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کی خلاف ورزیاں کی ہیں. ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے متعدد واقعات بھی سامنے آئے ہیں. یہ الزام بھی ہے کہ انہوں نے ذاتی مقاصد کے لیے مخصوص سیاسی عناصر کے اعماء پر قانون کی اور آئینی حدود و حدود سے تجاوز کیا. اپنی ذاتی حیثیت میں ذاتی فائدے حاصل کرنے کے لیے جو کام کیے گئے ان کے جو ثبوت اور شواہد ہیں وہ آپ کی جو انکوائری ہے اس کے سامنے ہے. اگر فوج میں کوئی شخص اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے کام کرتا ہے یا اپنے ذاتی فائدے کے لیے کسی ایک مخصوص سیاسی ایجنڈے کو پروان چڑھاتا ہے تو پاک فوج کا خود احتسابی کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے. ذمہ داروں کو ان کے اعمال کا جواب دہ ہونا پڑتا ہے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کیس اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ پاک فوج ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے کی گئی خلاف ورزیوں کو کس قدر سنجیدگی سے لیتی ہے. تو ڈی جی ایس پی آر کی اہم گفتگو بھی سما کے ناظرین نے ملاحظہ کی ہے. تو صرف خبر کو پہلے نشر کرنے کا اعزاز ہی نہیں بلکہ میراتھن ٹرانسمیشن کا مسلسل تجزیوں کا جو سلسلہ ہے یہ اعزاز بھی سما کو حاصل ہے. معزز پینلسٹ ہمارے ساتھ مسلسل موجود ہیں اور اپڈیٹ کر رہے ہیں ہمیں، تجزیہ بھی ان کا ہم شامل کر رہے ہیں. حارث عظمت ماہر قانون ہے، تھینک یو فار جوائننگ اس. میسم رضا ہیں، تجزیہکار ہیں، بہت شکریہ. اور یا فرید صاحب ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ تینوں کا. حارث عظمت آپ کی جانب بڑھتے ہیں. لیگل امپلیکیشنز کے تناظر میں اس لینس میں آپ اس فیصلے کو حارث صاحب کیسے دیکھتے ہیں؟ دس ڈیسیژن بڑا ایک ویلکم ڈیولپمنٹ ہے ہماری جورسپروڈنس میں، ملٹری لیگل جورسپروڈنس میں. اس سے پہلے تک ہم نے دیکھا تھا کہ کوئی چھوٹا بندہ کوئی چوری کرتا تھا، کوئی offense کمٹ کرتا تھا، اسے تو سزا ہو جاتی تھی، لیکن کبھی بھی کسی بڑے بندے کو، کسی ہائی رینک آفیسر کو کبھی سزا نہیں ہوئی. تو یہ جو خود حسابی کا جو عمل ہم نے جاری کیا ہے، یہ جو فوج نے اپنے اندر سے شروع کیا ہے، یہ بڑی ایک ویلکم ڈیولپمنٹ ہے اور باقی اور اداروں کو بھی اس کو فالو کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں جی، جو اوفینسز ہیں، جتنے خطرناک اوفینسز ہیں، ایک بندے نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ وائلیٹ کر دیا، آپ اس عہدے پہ پہنچے ہو جہاں پہ آپ کے پاس اسٹیٹ سیکرٹس ہوں، اگر آپ اسٹیٹ سیکرٹ ہی ڈسکلوز کر دیں گے تو اس سے بڑا تو کوئی جرم نہیں ہے. دس از اے کیس میری نظر میں تو از ون آف ہائی ٹریزن. اس کے بعد اگر کوئی آفیسر جو ایک اوتھ لیتا ہے، ایک انڈر کانٹریکٹ ہوتا ہے، سرکار سے آپ سیلری لیتے ہیں، اگر آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہو جائیں گے اور جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے اوپر آپ کو سزا ملنی چاہیے. انٹرسٹنگ ایسپیکٹ اس کے اندر میرے لیے اور جو سب سے خوشائند بات ہے کہ جو سزا ملی ہے وہ کوئی اوور نائٹ نہیں ہے، کمپلیٹ ڈیو پروسیس جو ہے وہ فالو کیا گیا ہے. 14-15 مہینے یہ ٹرائل چلی ہے، ایکیوزڈ کو اپنی مرضی کا وکیل کرنے کا، گواہ بلانے کا، جرا کرنے کا، جتنا ڈیو پروسیس اور نیچرل جسٹس کے پرنسپلز ہیں وہ سارے کے سارے گئے ہیں، تاکہ کوئی اس پروسیس کے اوپر نہیں پن پوائنٹ کر سکتا کہ جی دیر آر لوپ ہولز ان دا پروسیس. اس کے بعد جب اس طرح کی سزائیں آتی ہیں تو دے آپریٹ ایز اے ڈیٹرنٹ. کل کو کوئی اور بھی آفیسر یا کوئی اور بندہ کسی اور ادارے کے اندر بھی اگر ملک کے خلاف کوئی سازش کرنے کا سوچ رہا ہے تو اس کو پتہ لگے گا کہ ہی ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. بالکل. اور یہ بھی ایک ویزیبل سائن چلا گیا ہے کہ اگر فوج اپنے اندر سے خود یہ کر سکتی ہے تو باقی اداروں کو بھی یہ کرنا چاہیے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا عمل. اور اس کے اندر میں کریڈٹ دیتا ہوں لیڈرشپ آف دی پاکستان آرمی آف آر آرم فورسز، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو،
جنہوں نے یہ عمل شروع کیا. میں آپ کو ایک بالکل. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یعنی ہمارے کہ وکلاء یہ کے جو خلاف حارث صاحب ڈسپلنری پریسیڈنٹ سیٹ پروسیڈنگز کیا ہے اس ہوتی کی ہیں. بات ہو رہی ہے, یہ بڑا اہم پریسیڈنٹ ہے اور دیگر اداروں کو بھی اسے سیکھنا ہے. ساتھ موجود رہے گا جنرل ٹریڈر عابد لطیف صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا, انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں. میثم صاحب ابھی آپ کی جانب بڑھتا ہوں, اور یہ جو پریسیڈنٹ سیٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے یہ کتنا ضروری تھا اور دیگر اداروں کے لیے کتنی بڑی سیکھ ہے یہ؟ دیکھیں یہ جو جسٹس ہوم جو ہے نا اس کو اسی ٹرم میں بولا جاتا ہے کہ, اور اگر ہم اسلامی تعلیمات بھی لیں, اپنے کانسٹیٹیوشن کو بھی دیکھیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی مجھے چوری کے الزام میں پکڑی گئی اور ثابت ہوا تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹوں گا. اب یہ ایک بہت بڑی ایک مثال تھی. ہم ٹو بی ویری آنےسٹ پچھلے جتنے بھی عرصے سے لے کے ہم اسپیشلی اس کو 77 کے بعد جو عرصہ گزرا ہے وہ اس سارے پروسیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ احتساب کے نام پہ بڑے لوگوں نے بڑے بول تو بولے, ایون کہ یہاں احتساب بیورو بن گئے, یہاں بڑی بڑی حکومتوں کو الٹا دیا گیا احتساب کے نام پہ اور کرپشن کے نام پہ, مگر آج تک کسی نے بڑی مچھلی کو ہاتھ نہیں ڈالا تھا. آج تک کسی نے اپنے ادارے کا احتساب نہیں کیا تھا. مجھے آج بتائیں کہ جوڈیشری نے کوئی مثال ایسی قائم کی ہو کہ ہز ایکسیلنسی جو کسی سپریم کورٹ کے جج کو کسی نے ٹانگا ہو, کسی کو 14 سال سزا دی ہو؟ ناٹ ایٹ آل. مجھے بتائیں کہ بیوروکریسی میں کسی نے ایسی مثال کو قائم کی ہو کہ جس سے کوئی 14 سال کسی چیف سیکرٹری کو جو ہے وہ ٹانگ دیا ہو. اور مجھے بتائیں کہ کسی اور ادارے پولیٹیکل سیٹ اپ میں کسی پولیٹیکل قیادت کو کوئی ایسی مثال دے دیں کہ کسی نے اپنے ادارے کو پکڑا ہو. ناٹ ایٹ آل. کسی پولیٹیکل پارٹی نے, اسپیشلی وہ پولیٹیکل پارٹی جو آئی ہی احتساب اور انصاف کے نام پہ قیام عمل میں آئی تھی, اور جو صرف کرپشن کے خاتمے کے لیے انہوں نے ساری دنیا کو بیوقوف بنایا. جب اپنے منسٹر ان کے کرپشن میں پکڑے گئے اور ان کے اپنے فوڈ ڈپارٹمنٹ والے منسٹر پکڑے گئے تو انہوں نے چپ کر کے ان فائلز کو سائڈ پہ کر دیا, اور مگر احتساب نہیں کیا, کسی کو ٹانگا نہیں, کسی کو آج تک کوئی سزا نہیں دی. پشاور میں کے پی کے کی گورنمنٹ میں جو اتنا بڑا وہ بس ٹرمینل اور بس کا جو کیس پکڑا گیا, آج تک مجھے بتائیں کسی نے کسی کو سزا دی ہو؟ پورے کا پورا جنگل کاٹ دیے گئے کے پی کے کسی ایک بندے کا مجھے بتائیں کسی کو. یہ واحد ادارہ. میں سلام پیش کرتا ہوں اور اپنی تصویر کی یہ بڑی اہم بات کی ہے. میثم صاحب میں چاہوں گی کہ یحییٰ صاحب بھی اس پر کامنٹ کریں. یحییٰ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یقینی طور پر یہ ایک پریزیڈنٹ سیٹ ہوا ہے, لیکن پاکستان نے تو ایک مثال قائم کر دی ہے, قانون نے ایک مثال قائم کر دی ہے. اتنا بڑا فیصلہ بغیر یہ دیکھے کہ وہ کس اقتدار کس اتھارٹی کے اگینسٹ ہے, یہ ایک پریزیڈنٹ ایک ایگزامپل سیٹ کر دی ہے. جی بالکل. دیکھیں یہ جیسے میں نے کہا, یہ آپ نے پاکستان کی عوام کے لیے تو ایک اچھا ایک پازیٹیو میسج دیا ہی دیا ہے, لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ تھا کہ آپ نے گلوبلی انٹرنیشنلی بھی یہ میسج دینا تھا, بیکاز انٹرنیشنلی بھی بہت سے سوال اٹھتے رہے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض کے اوپر, اور جنرلی پاکستان میں جو سینئر عہدیدار ہوتے ہیں کہ ان کا احتساب نہیں کیا جاتا, یہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں, ملک سے باہر بلینئرز بن جاتے ہیں, ان کا ایٹ دا ٹائم آف سروس یا پوسٹ ریٹائرمنٹ بھی ان کے خلاف نظام حرکت میں نہیں آتا. یہی بات جو ہے آپ کو پاکستان میں آپ کسی شخص سے بات کر لے, چاہے وہ پروفیشنل ہو یا نان پروفیشنل ہو, آپ کو یہی جواب ملے گا. تو آج کے فیصلے نے پاکستان میں اس مت کو بریک کیا. میرے خیال میں جو ریپوٹیشن ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے جو اس وقت پاکستان کی بحال ہوئی ہے, پاکستانی اداروں کی بحال ہوئی ہے. دیکھیں پاکستان کی جوڈیشل سسٹم میں صرف کچہریاں نہیں آتی, اس کے اندر پاکستان آرمی ایپ کے انڈر بنائے ہوئے عدالتیں بھی آتی ہیں, جس عدالت سے آج سب سے سینئر عہدیدار جو آرمی کا ہے اس کے خلاف ایک فیصلہ آیا ہے. تو جیسے ہمارے پینلسٹ نے کہا کہ یہ جو ہماری آرمی کی کرنٹ سینئر لیڈرشپ ہے, یہ ان کو آپ کو پریز کرنا ہوگا, ان کو پریز کرنا ہوگا. بالکل. عابد صاحب آپ کی جانب بڑھتے ہیں یہی پوائنٹ لے کر کہ ادارے کے اندر سے بھی بہت زیادہ دباؤ ہوگا, یہ کتنا زیادہ دباؤ ہو سکتا ہے جس کے بعد یہ کتنا بڑا فیصلہ آپ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, جس طرح سے ملٹری کا یہ جو اپنا احتساب کا سسٹم فنکشن کرتا ہے, اس میں اندر سے کوئی دباؤ اس طرح نہیں ہوتا کہ جو ڈیلنکوینسی ہے یا جو مس ڈوئنگ ہوئی ہے اس کے اوپر کوئی
کسی قسم کا کوئی اس کا کوئی پولیٹیکل اینگل یا کوئی سوشل اینگل نہیں ہوتا، اس کا لیگل اینگل ہی ہوتا ہے. اور جیسے بھی سارے بات کر رہے تھے کہ دیکھیں آرمی میں ایک بہت سسٹم ہے جس میں کوئی بھی گڈ آرڈر اینڈ ملٹری ڈسپلن ہو کا ایشو ہو، کسی بھی قسم کا خدا نخواستہ کہیں کرائم کمٹ ہو، irrespective آف دا رینک، irrespective آف دا اس کا کوئی بھی افیکٹ دیکھے بغیر فوراً اس پہ ریڈمپشن ہوتی ہے، فوراً اس پہ ایکشن لیا جاتا ہے. اب یہ جو جنرل ان کو جو پنشمنٹ ہوئی ہے جی، اور اس کے اندر جو 14 سال پنشمنٹ ہوئی ہے، 15 مہینے اس کا پورا ایک پروسیجر چلا ہے، سو وہ سارے کا سارا پروسیجر جو ہے وہ اڈاپٹ کیا گیا ہے اور اس پروسیجر کے تحت ہی یہ پنشمنٹ ہوئی ہے. تو آرمی کا جو سیٹ اپ ہے جی، اور یہ ڈیفینیٹلی یہ احتساب کی طرف بھی انڈیکیشن ہے، اور یہ ایک اور بھی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو لوگ یہ باتیں کرتے تھے کہ جی یہ شاید جو سیلف کریکشن ہے یا جو لیگل سسٹمز ہیں یا جو آرمی کا اپنا اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے وہ شاید خدا نخواستہ ایک لیول تک کام کرتا ہے، اس سے اوپر نہیں کرتا، تو اس کی پہلے بھی مثالیں ہیں. اس سے پہلے بھی ایون پچھلے 3-4 سال میں بھی سینئر آفیسرز جو ہیں جن کے اس طرح کا تھا ان کو پنشمنٹس ہوئی ہیں. اور وہ پنشمنٹ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ کیونکہ یہ ایک پولیٹیکل فگر بن گئے ہوئے تھے، ایک پرومیننس میں آ چکے ہوئے تھے، تو ظاہر ہے اس کا ایک تھوڑا سا زیادہ ایک ریپرکشنز ہے اور ایک اس کی جو نیوز ویلیو ہے وہ زیادہ ہے. ورنہ آرمی میں تو یہ روٹین میٹر ہے کہ کسی بھی طرح کی ڈیلنکوینسی جو ہے اس کو اسی طریقے سے لیگل پروسیجرز کے تحت ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے. صحیح. عابد لطیف صاحب بہت شکریہ.